اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری رزق میں برکت ہو، مجھ پر لاکھوں کا قرض ہے وہ بھی ادا ہو، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ میں کاروبار شروع کر سکتا ہوں، نہ میں جاب کر سکتا ہوں، میں کہیں پہ مزدوری کرتا ہوں یا پھر سبزی بیچتا ہوں یا پھر کوئی بھی اسٹال لگا کے میں اپنے گھر کا خرچہ پورا کر رہا ہوں مگر پورا ہی نہیں ہوتا، یا پھر آپ پر جادو یا جنات کی وجہ سے بندش ہیں، تو آپ نے اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے تاکہ عمل آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اس کے بعد آپ اس عمل کو کریں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی زندگی کی تمام بندشیں جنات جادو کی وجہ سے یا کوئی بھی بندشیں ہوں آپ پر، وہ ٹوٹ کر بکھر جائیں، آپ کو رزق بھی ملے، اور اتنا رزق ملے، اتنی دولت ملے کہ شاید آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ کر کے دیکھ لیں، پھر آپ مجھے بتائیں کہ واقعی جو عمل جس طریقے سے آپ نے کہا تھا ویسے ہی ہوا، اور جو عمل میں بتا رہا ہوں اس کے بارے میں حدیث مبارکہ بھی ہے، تو اس عمل کو آپ نے اچھی طریقے سے سمجھنا ہے، اس کے بعد اس پر عمل کرنا ہے تاکہ عمل آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب پہلے میں نقش پر کر کے دے دیتا ہوں کہ یہ آپ نے کس طریقے سے پر کرنا ہے۔ میں ویسے بھی آپ کو دکھائے بنا یہ پر کر دیتا، لیکن پھر آپ اس کو بمشکل ہی پر کر سکتے، تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں، ویڈیو سکپ بنا اور ویڈیو کو تیز کیے بنا میں آپ کو سکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے، اس کے بعد آپ اس پر عمل کریں اور آپ کو یقینی اس سے فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے دوستو، یہاں پر آپ نے لکھنا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھ دینا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ اب آپ نے لکھ دیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، سبحان تو آلریڈی یہاں پر لکھا ہے، اب اللہ آپ نے اس کے نیچے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ، اب یہاں پر عظیم، اب یہاں پر وبحمدہ، اب یہاں پر آپ نے استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، آپ خانے ذرا بڑے بنائیں تاکہ آپ لکھ سکیں، میں نے چھوٹے بنایا ہے کیونکہ میں بڑے بناتا تو شاید ویڈیو میں نظر نہیں آتا، تو اس لیے آپ خانے پہلے سے بڑے بنائیں تاکہ آپ اس کو اچھی طریقے سے پھر لکھ سکیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر بھی میں نے لکھ دیا، آپ ادھر دیکھیں سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، یہاں سے آپ دیکھیں سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ اب میں نے ادھر سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ عظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے دوستو، اب یہ ادھر سے بھی پورا ہو گیا،
ادھر سے بھی پورا ہو گئے ادھر سے. اب ہم نے اس سائڈ پہ لکھنا ہے. سبحان پہلے لکھا ہے, اللہ لکھ دیں گے, وبحمدہ سبحان اللہ عظیم وبحمدہ, ٹھیک ہے, اور استغفر اللہ آٹومیٹکلی یہاں پر آ گیا. اب دوستو اس نقش کو اس لیے میں نے پہلے سے پورا نہیں کیا تاکہ آپ اس کو سیکھ لیں, اس سے آپ خود بھی فائدہ لے سکتے ہیں. اور کیسے لے سکیں گے یہ پھر آپ جب کریں گے آزمائش کی نیت سے نہ کریں, یہ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے, اسماء مبارکہ ہے, اور ایسے اسماء مبارکہ ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کل کائنات کو رزق عطا فرماتے ہیں. تو وہ ان اسماء کی برکت سے میں اللہ تعالیٰ کا وسیلہ ڈھونڈ رہا ہوں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اسباب بنا دے گا. اب آپ نے ایسے کرا سبحان اللہ ہے, اب یہاں پر وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ, ٹھیک ہے, استغفر اللہ. اچھا یہ خانے آپ نے بڑے لکھنے, دیکھیں استغفر اللہ جو ہے نا یہ نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں اس طریقے سے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ, ٹھیک ہے. اب پھر دیکھیں یہ اس خانے کا سبحان اللہ وبحمدہ, ٹھیک ہے, یہاں پر آ جائے گا سبحان اللہ, ٹھیک ہے, سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ, ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. اب یہاں پر آپ نے کیا لکھنا ہوگا اس کو آپ دیکھیں. اب آپ نے یہ یہاں پر دیکھیں استغفر اللہ کے جو بعد میں ہے وہ وبحمدہ, یہاں پر آپ نے وبحمدہ لکھنا ہوگا, ٹھیک ہے, وبحمدہ. اب ادھر سے اگر آپ دیکھیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ, یہ اس سائڈ سے مکمل ہوگا, ٹھیک ہے جی. اب آپ نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ وبحمدہ, ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ العظیم آتا ہے, یہ آپ نے لکھنا ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں وبحمدہ ہم نے یہاں پر وبحمدہ لکھا, یہاں پر اب العظیم آتا ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. یہ اس طرح کے غلط نہ آئے, آپ نے اس طریقے سے سیٹ کرنا ہے. اب پھر نیچے کے سبحان اللہ, اب یہاں پر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ, یہاں پر کیا آ جائے گا عظیم وبحمدہ استغفر اللہ. اب یہ لکھنا ہے آپ نے وبحمدہ اب یہاں پر العظیم لکھنا ہے. اب یہ اللہ آپ نے ادھر لے کے آنا ہے, اللہ, ٹھیک ہے. اب دیکھیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ, یہ آپ کا مکمل ہوگا. اب یہاں پر دیکھیں العظیم تک تو یہاں پر موجود ہے, وبحمدہ یہاں پر ہم نے لکھنا ہے وبحمدہ, اب یہاں پر استغفر اللہ, اب یہاں پر پھر وبحمدہ, اب العظیم, اب اس کے نیچے اللہ. اب یہاں پر دیکھیں یہ سبحان اللہ ہم نے, یہ سبحان جو ہے نا ہم نے ادھر لکھنا ہے, ٹھیک ہے. اب سب سے جو آخری لکیر ہے وہ یہ ہے, یہاں پر وبحمدہ تو کیا لکھنا ہوگا استغفر اللہ, استغفر اللہ
व बिहम्दिही, अब अल अजीम, ये सारे इधर लिखने हैं। अल अजीम, अब अल्लाह, अब सुबहानल, ठीक है। अब सुबहान, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब व बिहम्दिही, यहाँ पर हमने लिखना है व बिहम्दिही, ठीक है। अब देखिए सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, ये आपका नक्श मुकम्मल हुआ। दोस्तों ये वीडियो लंबी है, मुझे भी पता है, लेकिन यह है कि ऐसा अमल आपको देना, ऐसी नुक्ता आपको देना जिससे आप परेशान हैं और आप अपनी मदद आपके तहत अल्लाह ताला के कलाम से खुद मदद ले सके। ये इसलिए मैं वीडियो इतनी लंबी कर रहा हूँ, तवील कर रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये दो नक्श लिख लेने हैं। ये आपने जुम्मा के दिन लिखने हैं। अगर जुम्मा को आप मतलब आपको टाइम नहीं मिले तो जुमेरात को लिख लें, ठीक है। अब जुमेरात को लिख लेने के बाद यही दुआ 513 बार पढ़ के इस पर दम करें। ये आपने 3 नक्श इस तरीके से लिखने हैं। अच्छा, अब ये आप ज़हन में रखें, आप ऐसी सियाही से लिखें कि एक तो आपकी जो लिखाई है ना वो छोटी हो, बड़ी ना हो, इस तरह जिस तरह मैंने मुझसे कहीं पर गलती हो गई है, ये किसी खाने में नहीं आता। तो पहले आप ये सोचें, ठीक है। 3 नक्श आपने लिखने हैं। उन 3 नकूश का आपने क्या करना है, आपका कारोबार बंद है, आप शादी करना चाहते हैं, आपके पास दौलत की कमी है, आप दौलत हासिल करना चाहते हैं, छोटा सा कारोबार है, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे अल्लाह ताला लाखों से नवाजे, करोड़ों से नवाजे, ताकि मैं दूसरों को दे सकूं, खुद भीख ना मांग सकूं। तो आपने इस अमल को तब करना है। अब 3 नक्श लिख लेने के बाद 513 बार इसको पढ़कर इस तीनों नकूश पर दम कर दें। एक ही मरतबा 513 मरतबा पढ़ के इन तीनों नकूश पर आप दम कर दें। अब दम कर लेने के बाद एक नक्श को पानी में डाल दें, एक नक्श को फोल्ड करके उसके तावीज बना के अपने पास रख दें, और एक नक्श को किसी मस्जिद से पानी लेके उसमें डाल दें। अब जो आपने घर के पानी में डाला है उसको रोजाना पिया करें। जो आपने मस्जिद के पानी में डाला है उसका आप अपने कारोबारी जगह पे या घर में छिड़काव करें, और जो आपने तावीज़ बनाया वो अपने पास रख के रोजाना आप 101 बार ये पढ़कर इस पर दम करें। इसको किसी अच्छे चमड़े में पैक करके अपने पास रखें ताकि इसका असर ज़ाया ना हो। एक बार जो छिड़काव वाला पानी है, पीने वाला पानी है, वो 41 दिन तक आपने इस्तेमाल करना है। और जब भी आप 101 बार पढ़ें तो उन पानी जो दो दो पानी आपके पास दो किस्म के, उन पर भी आपने दम करना है। दोस्तों दुनिया की कोई भी बंदिश हो आपके लिए बड़ी हो सकती है, जिन्नात के लिए बड़ी हो सकती है, जादू के लिए बड़ी हो सकती है, मेरे रब अजीम के लिए कुछ भी नहीं है। वो कुन फयकून से सारा कुछ कर देते हैं। तो इस अमल को आपने यकीन कामिल के साथ करना है, यकीन कामिल के साथ करना है। और जो दोस्त कारोबारी तरक्की के लिए, जिन पर बंदिश या जिन्नात की वजह से या कुछ भी नहीं है, वो तैयार करना चाहते हैं, तो वो जुमेरात या जुम्मा को सिर्फ ये नक्श तैयार करें। इसके बाद 313 मरतबा रोजाना यही कलमा पढ़कर इस पर दम करें। मैं तो नहीं समझता कि आप सोच सकेंगे कि मुझ पर रिज़्क कहां से आ रहा है, मेरी कारोबारी तरक्की कैसे हो रही, लोग कैसे मेरे मुसखिर हो रहे हैं। तो ये मैं नहीं कहता, आप खुद देख लेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से। अब दूसरी बात कि जो जो चाहते हैं कि भाई मैं गरीब हूं, मेरी मुफलिसी मिट जाए, कहीं से भी मेरे मेरे लिए पैसों का इंतजाम हो, गैब से पैसों का इंतजाम हो, तो उसने क्या करना है, उसने इसी तावीज को दो, मतलब आपने दो तावीज लिखना है, जुमे या जुमेरात को, दोनों पे 313 बार ये पढ़ के दम करना है। एक अपने कमरे में लगाना है जिस कमरे में आप सोते हैं, और ऐसे कि अगर उसको हवा लगे तो वो हिलने लगे, और एक आपने मोम जामिया करके उस पर चमड़ा चढ़ा के उसको अपने पास रखना है। रोजाना 313 बार ये पढ़ना है, और इस तावीज पे जो आपने पर्स में रखा है इस पर आप पढ़कर दम करें। फिर आप देखें कैसे कैसे इनायात अल्लाह ताला के आप पे होते हैं, कैसा करम होता है, कैसा फजल होता है। आज आपके पास आपकी जेब में 1 रुपए भी नहीं है, इंशाल्लाह कुछ अरसे में आपके पास इतना होगा कि दिल चाहेगा कि मैं लोगों में तकसीम करूं। ये मैं चैलेंज देता हूं आपको, क्योंकि यही वो कलमात है जिसकी वजह से सारे कायनात में अल्लाह ताला रिज़्क तकसीम करते हैं। तो इसमें कोई शक है जिसके बारे में हदीस है, और यही वो कलमात हैं। एक साहबी रसूल आते हैं महबूब अलैहिस्सलाम के पास,
کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں کچھ ہے نہیں، میں غریب ہوں، میرے پاس دولت نہیں ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہی الفاظ عطا فرماتے ہیں، اور اس کی برکت سے اس کو اتنا ملتا ہے کہ آپ خود سوچیں، جس کے بارے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں باقی نہیں ہوتی۔ تو آپ اس طریقے سے نقش لکھیں، جو طریقہ کار میں نے بتائے ہیں اس طریقے سے لکھیں۔ نقش آپ کسی بھی پین سے کسی بھی سیاہی سے لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی منع نہیں ہے، آپ ہر کسی قسم سیاہی سے ہر قسم پین سے لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، امید کرتا ہوں عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو لمبی ہو گئی لیکن یہ آپ تک کو ایک چیز پہنچانی تھی تاکہ آپ کو فائدہ ہو، اور ہو سکتا ہے آپ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور آپ کی پیاری دعائیں میرے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔